اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 478 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ چونکا، آپ مسلمان ہیں سر؟ میرے منہ سے بے اختیار وہ الفاظ نکل جاتے تھے جو خود میری چغلی کھاتے تھے، لیکن میں اپنی فطرت کو کیسے بدل سکتا تھا؟ عادات جب پختہ ہو جائیں تو فطرت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک مسلمان کو ماحول اور معاشرے نے گفتگو کا جو انداز عطا کیا تھا وہ کیسے بدل سکتا تھا؟ میں نے کہا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ گڑبڑا گیا، سوری سر، اور کمرے سے نکل گیا۔ کمرہ نمبر 420 کی چابی ہاتھ میں آتے ہی میرا پروگرام بدل گیا تھا۔ اب میں مسٹر براؤن کی مدد کا محتاج نہیں رہا تھا، بلکہ مسٹر براؤن کے کندھے پر رکھ کے اپنی بندوق چلا سکتا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 10 بج رہے تھے۔ ریسیور اٹھا کر میں نے آپریٹر سے نازو کے کمرے کا نمبر مانگا۔ چند سیکنڈ بعد نازو نے کہا، ہیلو۔ میں نے کہا، کیا میں تمہارے اعزاز میں عشائیہ دوں؟ نازو نے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ صاف کہو نا کہ بھوک ہڑتال ہے۔ بھوک ہڑتال کرے میرے دشمن، میں کھانا کھا چکی ہوں۔ میں نے کہا، کیا ابھی تم کہہ رہی تھی کہ بھوک نہیں ہے؟ ظاہر ہے کھانا کھانے کے 10 منٹ بعد میں تمہاری ڈنر کی دعوت کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ جو میں نے کہا تھا سچ کہا تھا۔ میں نے کہا، اچھا تو اب یوں کرو، اوپر کمرہ نمبر 420 میں آ جاؤ۔ میں یہ لطیفہ نہیں سمجھی، میں لطیفے سناتا بھی نہیں، خصوصاً انہیں جو ہنسنا نہ چاہتے ہوں۔ میں نے کہا، 4th فلور پر واقع کمرہ نمبر 420 ہے، میں تم کو وہیں ملوں گا آدھے گھنٹے بعد، تم آ کے مجھ سے چابی لے لو۔ نازو 5 منٹ بعد آئی تو میں نے اسے مختصراً اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے روم سروس کو ڈنر کے لیے آرڈر دے دیا۔ 10 منٹ میں ایک ویٹر کھانے کی ٹرے سجائے ہوئے آ گیا۔ اس نے ایک ایک ڈش کھانے کی میز پر سجانی شروع کر دی۔ میں نے اسے غور سے دیکھ کر کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے یاد نہیں رہا۔ اس نے پلٹ کے کہا، ساون سر۔ ہاں ساون، میں نے خوش دلی سے کہا، گزشتہ بار جب میں یہاں آیا تھا تو تم نے ایک کام کیا تھا میرا، اس کا انعام باقی رہ گیا تھا۔ مجھے اچانک جانا پڑا تھا اور تم اس وقت ڈیوٹی پر نہیں تھے، یہ لو۔ میں نے اسے 500 روپے دیے تو اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ تھینک یو سر، اس نے وہ مشکل تمام کہا۔ اسے ہرگز یاد نہیں آ سکتا تھا کہ وہ کیا کام تھا، مگر سب ویٹر سب کے کام آتے ہیں اور ہر قسم کا کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا، دراصل گزشتہ بار میرے 2 دشمنی کہا جا سکتا ہے انہیں، میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے تھے، اور جیسے مجھے یہ معلوم ہوا میں انہیں بتائے بغیر خاموشی سے چلا گیا۔ لیکن یہ تم مت سمجھنا اس بار میں بھی تمہارا انعام دیے بغیر بھاگ جاؤں گا۔ تو کیا پھر وہ آ گئے ہیں سر؟ میں نے کہا، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے ان سے بچنے کے لیے کمرہ نمبر 420 بک کرایا تھا، جو عموماً کوئی نہیں لیتا، لیکن ان کو معلوم ہو گیا۔ مجھے شک ہے کہ میرا ہی کوئی آدمی انہیں بتا دیتا ہے۔ خیر، میں نے یہاں کے دوسرا کمرہ لے لیا۔ اب میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں وہ کمرہ نمبر 419 یا 421 میں تو نہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں ان کا سامنا کرنا نہیں چاہتا۔ وہ ہوں گے تو میں ابھی چلا جاؤں گا، یہ معلوم کر کے خاموشی سے مجھے بتا دو۔ میں نے اسے مزید 500 پکڑا کے کہا، جی یس سر۔ کیا نام ہے ان کا؟ وہ خوشی سے پاگل ہونے لگا۔ میں ابھی معلوم کرتا ہوں سر۔ میں نے کہا، تم یہ بتاؤ کہ ان کمروں میں کون لوگ ہیں؟ اگر وہ فرضی ناموں سے ٹھہرے ہوں گے تو مجھے معلوم ہو جائے گا۔ وہ گیا اور 10 منٹ بعد واپس آ گیا۔ اس نے کہا، روم نمبر 421 میں ایک بنگالی فلم ڈائریکٹر ہے اور اس کی سیکرٹری، روم نمبر 419 میں کلکتہ کی ایک ہیروئن۔ میں نے کہا، شکر ہے، اور ایک گہرا سانس لے کر مسکرایا۔ پورا فلم یونٹ تھا، باقی سب چلے گئے۔ ویٹر نے اضافی اطلاع فراہم کی، اتنے کم وقت میں ایسے معمولی سے کام کے اسے 1000 کسی نے نہ دیے ہوں گے۔ وہ برتن اٹھا کے جانے لگا تو میں نے کہا، تمہاری کب تک ڈیوٹی ہوگی؟ اس نے کہا، صبح کے 8 بجے تک۔ کوئی کام ہے سر؟ نہیں، جو تمہاری جگہ ہے اسے بتا دینا کہ 10 بجے سے پہلے مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ کوئی فون، کوئی وزٹر، پیغام کچھ نہیں۔ میں بتاؤں گا سر، گڈ نائٹ، وہ بولا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ میں نے دروازے کے ہینڈل پر باہر کی طرف ڈو ناٹ ڈسٹرب کا پلے کارڈ لٹکا دیا اور کمرے کو مکفل کر دیا۔ میرے ہاتھ میں بریف کیس تھا جس میں رقم میں ایک ٹائٹ فٹ ٹی شرٹ اور کالی پتلون تھی، کیونکہ پروگرام میرے ذہن میں اس وقت بھی تھا جب میں خواتین کے ساتھ کپڑے خرید رہا تھا۔
اس لیے یہ لباس میں نے ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے خریدا تھا۔ ایسا ہی ٹائٹ لباس میں نے نازو کو بتائے بغیر اس کے لیے بھی خریدا تھا۔ اگر میں اسے بتاتا تو شاید وہ وہاں راضی ہی نہ ہوتی۔ وہ دبلی پتلی اور چھوٹی سی لڑکی تھی، چنانچہ اس کے لیے مجھے ایک 14 سال کے لڑکے کا سائز بتانا پڑا تھا جو وہی موجود تھا۔ مجھے ابھی اندیشہ تھا کہ وہ اس واحد لباس پر سخت اعتراض اور احتجاج کرے گی، مگر یہاں اسے اپنی بات منوانا آسان تھا۔ کمرہ نمبر 420 میں تقریباً اندھیرا تھا۔ ایک دیوار پر لگی ہوئی ایمرجنسی لائٹ اس کمرے کو روشن کرنے کے لیے قطعی ناکافی تھی۔ نازو نے بگڑ کے کہا، یہ کیا مصیبت ہے؟ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آہستہ، یہ خصوصی انتظام کیا ہے میں نے، ہر ایک کو نہیں ملتا یہ کمرہ۔ معلوم ہے یہاں کون لوگ رہتے ہیں؟ کون آتا ہے؟ وہ جو اندھیرے سے پیار کرتے ہیں اور صرف پیار کرتے ہیں۔ ہم تو خیر بدقسمت ہیں شروع سے۔ میں نے کہا، ہم کیا جانے پیار کو؟ یہ فضول باتیں کرنے کے لیے بلایا تھا یہاں؟ نہیں بھائی، فضول باتیں میں اب شروع کروں گا۔ اس کمرے کے ساتھ اس طرف کمرہ نمبر 421 ہے، دوسری طرف کمرہ نمبر 419۔ واہ، کیا زبردست نتائج اخذ کیے ہیں۔ میں نے کہا، ادھر ایک فلم ڈائریکٹر ہے، کلکتہ سے اپنا یونٹ اور اپنی سیکرٹری لے کر شوٹنگ کے لیے آیا تھا۔ یونٹ چلا گیا، مگر سیکرٹری با وفا معلوم ہوتی ہے، وہ ابھی تک موجود ہے۔ ایک حیرت انگیز نتیجہ یہ بھی اخذ کیا ہے آپ کی اس خاکسار نے کہ فلم کی ہیروئن اس فلم کے ڈائریکٹر کو بالکل گاس نہیں ڈالتی۔ یہ تم نے کیسے جان لیا؟ نازو مسکرائی۔ بھائی سامنے کی بات ہے، ہیروئن گاس ڈالتی تو ڈائریکٹر کی سیکرٹری بھی یونٹ کے ساتھ رخصت ہو جاتی۔ میں نے کہا، ہیروئن پر الگ کمرے کا خرچ تو نہ ہوتا، مگر وہ ادھر مقیم ہے۔ ممکن ہے سیکرٹری زیادہ خوبصورت ہو؟ نازو ہنسی، ناممکن۔ ایسا ہوتا تو سیکرٹری ہی فلم کی ہیروئن بھی ہوتی، بیچاری ہیروئن اکیلی ہے۔ میں نے آ بھر کے کہا، اف، بڑا دکھ ہے اس کی تنہائی کا، پوچھ لو جا کے۔ میں نہیں بتاؤں گی رابعہ کو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تم جاؤ اور پھر دکھاؤ اسے اپنے ہاتھ کی صفائی، اس کے بعد مجھے درمیان کی دیوار بجا کے طلب کرو، میں آ کے اسے پیک کر دوں گا۔ نازو نے کہا، مگر اس کا مقصد؟ میں نے کہا، ہر بات کا مطلب سمجھانے کے لیے وقت نہیں ہے، تم جاؤ۔ میں نے اسے باہر دھکیل کے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے ساتھ والے دروازے پر ہلکی سی دستک سنی اور کمرہ نمبر 420 میں سگریٹ جلا کے ٹہلتا رہا۔ 5 منٹ بعد نازو نے دیوار پر مکے مارنے شروع کیے تو میں سگریٹ فرش پر مسل کر دوڑا۔ بنگالی ہیروئن بیڈ پر سیدھی لیٹی ہوئی تھی، اس کی زلفیں بنگالی اور چشمے بنگالی کا سحر نازو نے ختم کر دیا تھا، مگر پھر بھی دل و نگاہ کو دیوانہ کرنے کے اسباب موجود تھے، اور بے حجابی میں نشہ شراب سے زیادہ نشہ شباب کا اثر تھا۔ بری بات، نازو نے مجھے ڈانٹ کر کہا۔ میں نے جھینک کر نظر ہٹا لی۔ میں دراصل دیکھ یہ رہا تھا، مطلب یہ کہ خاتون نشے میں تھی، اس لیے لباس میں نہیں تھی۔ نازو خنسنے لگی۔ آنا تم کو چاہیے تھا، خیر اب ان کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا، اسے تو میں پیک کرتا ہوں، تم ذرا روم سروس سے کسی میڈ کو طلب کرو اور اس کے کپڑے پہن لو۔ نازو حیران ہوئی، مگر اس نے میری بات سمجھ لی۔ جب وہ فون پر بات کر رہی تھی تو اس کی آواز کچھ بدلی ہوئی اور شراب کے نشے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے بڑی اجرت میں بنگالی ہیروئن کو چادر میں لپیٹا اور باتھ روم میں اٹھا کے لے گیا۔ وہاں میں نے اس کے ہاتھ پیر باندھے، اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا، اس کے لیے میں نے چادر ہی کو پھاڑا۔ اس وقفے میں میرے کان باہر کی آواز پر لگے رہے۔ میں نے دروازے پر دستک سنی، دروازہ کھلا اور کھٹ سے بند ہو گیا۔ غالباً روم میڈ سے نازو نے شراب منگوائی تھی، کیونکہ ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ میں نے بوتل کے ٹوٹنے کی آواز سنی تھی۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے دروازہ بجا کے کہا، میں اندر آ سکتا ہوں؟ نازو نے گھبرا کے جواب دیا، ابھی نہیں، ویسے تم اندر ہی ہو اور اکیلے بھی نہیں ہو، باہر آ کے کیا کرو گے؟ تمہاری مدد۔ میں نے کہا، آ جاؤں؟ مجھے مدد کی ضرورت ہوگی تو میں آپ کو نہیں بلاؤں گی۔ وہ ہنسی۔ جب میں نے باہر آ کے دیکھا تو قالین پر شراب کی ایک بوتل ٹوٹی پڑی تھی اور دیوار سے لگ کر ٹوٹی تھی، دوسری بھی شراب کی بوتل سے کم نہ تھی، وہ بھی دیوار سے لگ کے پڑی ہوئی تھی۔ اسے میں نے ہاتھ لگانے سے گریز کیا اور نازو کو دیکھا۔ وہ روم میڈ کی پوری یونیفارم میں خاصی سمارٹ لگ رہی تھی۔ میری درخواست پر اس نے روم میڈ کو بنگالی ہیروئن کے کپڑے پہنائے اور اسے باندھ کر بستر پر یوں سلایا کہ کوئی آتا تو اسے شک کی کوئی بات نظر نہ آتی۔ یہ سب تو ہو گیا۔ میں نے ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کے کہا، امید ہے خواتین اس وقت تک سکون سے سوتی رہیں گی جب تک ہم اس علاقے سے نکل نہیں جاتے۔ ہاں 2 گھنٹے سمجھ لو، زیادہ وقت چاہیے تو ان کو صبح تک کے لیے بھی سلایا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا، خواب آور گولیاں ان خاتون کے پاس ہیں جن کے ساتھ آپ باتھ روم میں تھے۔ نازو نے کہا،
میں نے کہا شراب کے ساتھ خواب اور گولیاں مہلک بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ نازو نے کہا مگر وہ عادی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا تو پھر ڈال دو ان دونوں کے حلق میں دو دو گولیاں، حل ہو کے حلق سے اتر ہی جائیں گی، اور جب اس کار خیر سے فارغ ہو جاؤ تو تمہارے لائق ایک اور خدمت ہے۔ جی فرمائیے، نازو نے کار خیر سے فارغ ہو کر کہا۔ میں نے کہا اب روم سروس سے کسی ویٹر کو بلاؤ، بنگالی فلم ڈائریکٹر کی سیکرٹری بن کے۔ مجھے کیا معلوم وہ کیسے بولتی ہے؟ ابھی تم نے مدہوش اداکارہ کے ڈائلاگ اچھے بولے تھے، اگر تم انگریزی میں بات کرو تو بات بن جائے۔ روم سروس والوں کو یہ شک نہیں ہوگا کہ یہ وہی نغمہ ساز ہے۔ نازو نے کہا رسک تمہارا پھر روم سروس والوں سے مخاطب ہوگی۔ کافی پلیز، روم نمبر 421، صرف ایک کافی، ایک چائے ارجنٹ۔ میں نے دروازہ کھولا اور روم نمبر 420 میں چلا گیا۔ 5 منٹ بعد ویٹر کافی کی ٹرے لیے گزرا تو میں دروازے کی چوری سے آنکھ لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے معلوم بھی نہ ہوا کہ کس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے اندر گھسیٹ لیا ہے۔ اس کے ہاتھ کی ٹرے کمرے میں اس وقت گری جب میں دروازے کو لات مار کے بند کر چکا تھا۔ ویٹر کو میری صورت دیکھنے کی یا آواز نکالنے کی مہلت نہیں ملی۔ میں نے آڑی ہتھیلی سے اس کے کان کے پیچھے وار کیا اور وہ بے سود ہو کے میرے ہاتھوں میں جھول گیا۔ میں واپس اس کمرے میں گیا جہاں نازو خاصی پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ یہ کیسا شور تھا؟ میں نے کہا ٹرے گر گئی تھی۔ نازو نے کہا ساتھ والوں نے تو ضرور سنا ہوگا، آواز تو مجھ تک بھی آئی تھی۔ میں نے کہا ہاں، اگر انہیں ہوش ہوا اور سننے کی فرصت ہوئی، اب آ جاؤ میرے ساتھ، پہلے دیکھو باہر کوئی ہے تو نہیں، اس فلور پر تو ویرانی ہی ہے۔ نازو نے گردن باہر نکال کے جھانکا، شاید پورا فلور فلم یونٹ نے لے لیا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں، وہ لوگ اکٹھے رہنا چاہتے ہوں گے اور عوام سے دور بھی۔ میں نے بنگالی ہیروئن کے دروازے کے باہر بھی وہی کتا لٹکا دیا جس پر انگریزی میں لکھا ہوا تھا کہ مداخلت نہ کیجیے۔ 2 خواب آور گولیاں میری ہتھیلی پر تھی۔ یہ میں نے کمرہ نمبر 420 کے ویٹر کو کھلا دی اور اس کے کپڑے اتارنے لگا۔ نازو منہ پھیر کے کھڑی ہو گئی۔ ویٹر کے کپڑے پہن لینے کے بعد میں نے گھڑی دیکھی تو 11:10 ہوئے تھے۔ اب تم کو پہلے باہر جانا ہے، میں نے کہا۔ مین گیٹ سے؟ میں نے کہا اگر کچن کے راستے سے نکل سکو تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ چادریں اور میلے کپڑے اٹھا کر کندھے پر ڈال دو۔ تم کیسے آؤ گے؟ وہ بولی۔ کیا میں ویٹر نہیں لگتا؟ ایسے آؤں گا میں۔ میں نے بریف کیس کو ٹرے میں رکھا، اس کے اوپر کپڑا ڈالا اور ٹرے اٹھا لی۔ سکندر کیا ضمانت ہے کہ ہم صبح سے پہلے ہی لوٹ آئیں گے؟ یہ ضمانت کون دے سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم کبھی لوٹ کر نہ آئیں، لیکن یہاں ہم کون سی دولت چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نام پتہ سب غلط ہے۔ سوٹ کیس میں کپڑے ہیں، وہ کوئی بھی لے جائے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں، اور نقد رقم میرے پاس ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ جتنا اسلحہ کام آ سکتا ہے وہ ہم دونوں کے پاس ہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں تقریباً اچھل پڑا اور میرے ہاتھوں سے ٹرے گرتے گرتے رہ گئی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ نازو نے سرگوشی میں کہا۔ معلوم نہیں، اس کمرے کے بارے میں تو کسی کو بھی معلوم نہیں کہ یہاں کوئی ہے۔ میں نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ نازو نے گھبراہٹ میں کہا۔ اس سوال کا میں اسے کیا جواب دیتا؟ وہ ایک جعلی روم میٹ کی وردی پہنے کھڑی ہوئی تھی۔ میں ویٹر بنا ہوا تھا، لیکن میرے ہاتھ میں جو ٹرے تھی اس میں 9 لاکھ سے زائد رقم تھی، اور ہم دونوں اس کمرے میں اپنی موجودگی کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتے تھے۔ کہیں یہ روم سروس والے تو نہ ہوں۔ ابھی تک ایک روم میڈ واپس نہیں پہنچی، پھر ایک ویٹر۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ دوسری بار دروازے پر واضح دستک ہوئی۔ پھر کسی نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے جناب، ہم خود سنا ادھر برتن گرتا۔ یہ کسی بنگالی کی آواز تھی۔ نہیں سر، آپ یقین کریں یہ کمرہ خالی ہے۔ اس آواز کو میں نے پہچان لیا، یہ وہی کاؤنٹر کلرک تھا جس نے مجھے کمرہ دیا تھا۔ میں نے اسے بڑی اداکاری کے ساتھ بہت بڑا جھوٹ بولا تھا۔ پتہ نہیں شالا کیا گڑبڑ گھوٹالا ہے، بنگالی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو کمرہ کھول کے دکھاتا ہوں، کلرک نے کہا، اور لہو میری رگوں میں منجمد ہونے لگا۔ بنگالی نہ جانے کیا بڑبڑا رہا تھا۔ اگر اسے فوراً واپس نہ طلب کر لیا جاتا تو وہ اپنا شک رفع کیے بغیر نہ جاتا۔ واپسی کا حکم دینے والی غالباً وہی لڑکی تھی جو روز روشنی میں بنگالی فلم ڈائریکٹر کی سیکرٹری کا رول کرتی تھی اور اسے اپنا باس بھی مانتی تھی۔ اس وقت رات تھی، چنانچہ صورتحال برعکس تھی۔ بنگالی نے فوراً بات مان لی۔ میں نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنی۔ پھر مینیجر خنسا، سالہ نشے میں گول تھا۔ کسی اور نے کہا بہت ڈرتا ہے بیوی سے۔ بیوی؟ مینیجر بولا، بے وقوف، کتنا عرصہ ہو گیا تم کو اس ہوٹل میں کام کرتے؟ جی 8 سال۔ 8 سال جک ماری تم نے؟
تم کو آدمی کے رویے سے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا ہے، شوہر، عاشق یا باس یا صرف خریدار۔ چلو سب نیچے۔ خواہ مخواہ آدھی رات کو میلہ لگایا، سب بالکل ہی گول ہو عقل سے۔ میں یہ سب آوازیں سن رہا تھا اور بالکل ساکت کھڑا ہوا تھا، غالباً میں سانس تک لینا بھول گیا تھا۔ بلا سر سے ٹل گئی تو میں نے گہری سانس لی اور نازو کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی صورت پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اگر دروازہ کھولنے کی نوبت آ جاتی تو ہم دونوں کے لیے ایک ساتھ میدان کارزار میں کود پڑنے کے سوا چارہ نہ رہتا۔ ہمارے پاس اسلحہ بھی تھا اور ہم خالی ہاتھوں سے اسلحے کا کام لینا بھی جانتے تھے، مگر مار دھاڑ کی صورت میں ہمارے لیے فرار کے راستے بالکل مسدود ہو سکتے تھے۔ ہنگامہ شروع ہوتے ہی نیچے سے اوپر تک خبر پھیل جاتی۔ ہر فلور پر بد حواس اور تجسس میں مبتلا ہونے والے جمع ہو جاتے۔ اول تو خود انتظامیہ ہم سے مؤثر طور پر نمٹ لیتی۔ ان کے پاس اس قسم کی آلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی سیکورٹی فورس ہوتی ہے، جس میں عموماً ریٹائرڈ کمانڈوز رکھے جاتے ہیں۔ انتظامیہ پولیس کو بھی اپنی کارکردگی دکھانے کا موقع فراہم کر سکتی تھی۔ غریبوں کی ایک پوری بستی لوٹ جاتی یا اس بستی میں قتل عام ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑی واردات نہیں، مگر کسی 5 اسٹار ہوٹل کی انتظامیہ طلب کرے تو انہیں سر کے بل جانا پڑتا ہے۔ کمرے میں لگے ہوئے کلاک نے 1 گھنٹہ بجایا تو میں اچھل پڑا۔ کیا 1 بج گیا؟ میں نے کہا۔ نہیں، نازو نے کہا 12:30۔ میں نے ہنس کے کہا، خوف سے تمہاری زبان تک کانپ رہی ہے۔ تمہاری جرات اور مردانگی کا نظارہ تو قابل تعریف رہا، نازو نے تن سے کہا۔ اب دانت نکال لو۔ اس وقت تو 32 ہی بج رہی تھی۔ جب دونوں کی ایک سی حالت ہے تو پھر جھگڑا کیسا؟ میں نے دروازہ کھول کے باہر جھانکنا شروع کیا۔ کوریڈور سنسان پڑا ہوا تھا۔ بنگالی فلم ڈائریکٹر کے کمرے میں بھی خاموشی تھی۔ میں نے نازو کو انگلی سے اشارہ کیا اور وہ میرے پیچھے پیچھے باہر آ گئی۔ ہم دونوں کا ساتھ ساتھ جانا ٹھیک نہیں، میں نے سرگوشی میں کہا۔ اچھا تم آگے چلو، نازو نے کہا۔ مجھے تو راستہ معلوم نہیں۔ راستے تو مجھے بھی نہیں معلوم، میں نے کہا، مگر خیر، آخر میں مشن کمانڈر ہوں، مجھے آگے چلنا ہی پڑے گا۔ گراؤنڈ فلور تک خیریت رہی۔ اگر کسی نے مجھے دیکھا بھی تو اہمیت نہیں دی۔ میں ویٹرز کی فوج کا ایک عام رکن تھا جن کی وردی ایک تھی۔ لوگ ویٹرز کو انسان نہیں ایک نمبر سمجھتے ہیں اور ان کے چہرے نہ دیکھتے ہیں اور نہ یاد رکھتے ہیں۔ ہر فلور پر میں نے پلٹ کر دیکھا تو روم میٹ کے انداز میں نازو میرے نقشے قدم دیکھتی آ رہی تھی۔ اس کی اور میرے درمیان آدھے فلور کی سیڑھیوں کا فرق برقرار تھا۔ گراؤنڈ فلور کا لاؤنج اس وقت خالی پڑا ہوا تھا۔ مینیجر کا کمرہ بند تھا۔ کاؤنٹر پر 2 کلرک موجود تھے، مگر وہ گھومنے والی کرسیوں پر ایک دوسرے کی طرف منہ کیے باتوں میں مصروف تھے۔ میں نے نازو کو سیدھا گزر جانے کا اشارہ کیا اور خود اس طرف چل پڑا۔ ادھر سے ایک ویٹر ہاتھوں میں ٹرے لیے نکلا تھا۔ ٹرے میں جام و مینا کے لوازمات تھے اور اوپر ایک کپڑا ڈال دیا گیا تھا۔ شفاف شیشے کے جھومتے ہوئے دروازے سے گزرتے ہی میں نے خود کو بار میں پایا۔ ایک بہت موٹا بار مین ماتھے پر سے پسینہ خشک کر رہا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی باری فریم اور موٹے شیشوں والی اینک اتار کے کاؤنٹر ٹیبل پر رکھ دی۔ اسی وقت ایک اور ویٹر مخالف سمت کے دروازے سے اندر آ گیا۔ اس نے اندر آتے ہی بار مین پر چلانا شروع کر دیا۔ سالہ، یہ کیا دیا تم نے ہم کو؟ ہم وسکی مانگا اور تم دیا شیمپین؟ وہ سور ہم کو کاٹنے کے واسطے توڑا، تم کاہے کو نہیں دیکھا؟ بار مین نے اینک لگا کے جوابی حملہ کیا۔ ایسا اندھا کا مافک کچھ بھی اٹھا کے لے جاتا تو پھر روتا کاہے کو ہے؟ تیرے کو آنکھ کس واسطے دیا بھگوان نے؟ ہم غلطی کرتا اگر کبھی تو مانتا بول۔ ان کے جھگڑے کا مجھے فائدہ ہوا۔ انہوں نے میری طرف دھیان ہی نہیں دیا اور میں سامنے والے دروازے سے سیدھا گزرا تو میں نے اچانک خود کو سوئمنگ پول پر پایا۔ مجھے آدھی رات کے وقت سوئمنگ کرنے والوں کی تعداد نے متحیر کیا، لیکن جیسا کہ میرا اندازہ تھا وہ سوئمنگ پول میں سوئمنگ کرنے نہیں آئے تھے۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ سوئمنگ پول کے بعد کیا ہوگا۔ میں رک کر کسی سے پتہ پوچھتا تو خود اپنے اجنبی ہونے کا راز افشا کرتا۔ میں سوئمنگ پول سے دور لاؤنج کی بالکونی کے سائے میں چلتا گیا۔ سوئمنگ پول کے قریب سبزے پر رنگین چھتریوں کے نیچے اور ڈریسنگ روم میں مجھے خاصے ہیجان خیز جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ وہاں سب ایک دوسرے کی خلوت کا پورا احترام کرتے ہوئے کسی اور کو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے اور مطمئن تھے کہ کوئی ان کی پرائیویسی میں دخل انداز نہیں کر رہا ہے۔ سوئمنگ پول کے بعد ایک طرف مجھے ٹینس کورٹ نظر آئے، میں دوسری طرف مڑ گیا۔ ایک وسیع ہال کے چاروں طرف شاپنگ آرکیڈ تھا، جہاں سے عام ضرورت کی تمام اشیاء مل سکتی تھی۔ جہاں لوگ ہر طرف سے آ جا رہے تھے، بڑے بڑے شفاف شیشوں کے پار مجھے سڑک پر ٹریفک دکھائی دی تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ دکانوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے میں نے ایک دروازے پر جینٹس لکھا ہوا دیکھا اور اندر چلا گیا۔ جب میں باہر آیا تو
तो मेरे हाथ में सिर्फ मेरा ब्रीफ केस था। ट्रे को मैंने टॉयलेट में ही छोड़ दिया। बाहर आने तक मुझसे किसी ने भी सवाल नहीं किया कि तुम ये किसका ब्रीफ केस उठा के कहाँ जा रहे हो। वेटर की यूनिफॉर्म में ये बात शक पैदा कर सकती थी कि कहीं मैंने किसी मुसाफिर का सामान तो चोरी नहीं कर लिया। बाहर आने वाले दरवाजे पर एक गोरखा पहरा दे रहा था। उसने मुझे ललकारा, ए किधर जाता पड़ा है। मैंने उंगली उठा के कहा, वो साहब उसका है ये, बार में छोड़ गया था। गोरखे ने मेरी उंगली की समत देखने की कोशिश की, मगर उधर कारों का एक हुजूम था जो कितारों में खड़ी हुई थी। वो अंदाजा ना कर सका कि मैंने किस कार की तरफ इशारा किया था। इससे पहले कि वो कुछ समझता या पूछता, मैं बाहर निकल के कारों के दरमियान दौड़ने लगा। एक कार अभी अभी रवाना हुई थी। मैं उसी के पीछे भागा। साहब साहब आपका ब्रीफ केस, मैंने चिल्ला के कहा। जाहिर है किसी साहब ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, मगर एक तरह कार के पीछे दौड़ता हुआ मैं गेट से भी निकल गया। मेन गेट पर जो मुसल्ला गोरखा था इस्ताता था। उसे मुझे एक फर्ज शनास और ईमानदार वेटर तस्लीम कर लिया और मेरी राह में हायल नहीं हुआ। वो कार गेट से बाहर निकल गई तो मैं रुक गया। अब मैं आम लोगों में शामिल हो चुका था। मेरा इस होटल से ताल्लुक सिर्फ यूनिफॉर्म की हद तक रह गया था। मैंने एक अंदाजे से समत का तयन किया और फिर उस गेट की तरफ चलने लगा जहाँ से नाजो बाहर गई थी। अभी तक मुझे सिर्फ ये फिक्र थी कि किसी किस्म की हंगामा आराई के बगैर मैं होटल से निकल जाऊं। अब मुझे नाजो की फिक्र लाहक हो गई। अल्लाह करे उसे भी किसी ने ना रोका हो। एक वेटर के मुकाबले में रूम मेड की पोजीशन बेहतर होती है। वो कह सकती है कि एक प्राइवेट काम से बाहर जा रही है। मैं गेट से कुछ दूर ही था कि एक टैक्सी मेरे कपड़ों को छूती हुई तेजी से गुजर गई। मैंने जस लगा के खुद को बचाया और टैक्सी ड्राइवर को गाली दी, साला अंधा है क्या। जवाब में नाजो ने सर निकाल के कहा, दारू पी के सड़क के बीच में काहे को चलता है, और टैक्सी रोक ली। अरे वाह, मान गए तुमको उस्ताद पार्टनर। मैंने दरवाज़ा खोल के टैक्सी में बैठते हुए कहा, क्या मान गए, उस्ताद या पार्टनर कौन सी, और टैक्सी को आगे बढ़ा दिया। मैंने पलट कर देखा तो असल टैक्सी ड्राइवर मुझे सीट पर लंबा पड़ा नजर आया। बड़ी फुर्ती दिखाई तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। मैं तो परेशान हो गई थी इंतज़ार करते करते। नाजो ने कहा, तुम सीधे रास्ते से निकली हो, मुझे बहुत घूम के आना पड़ा। मैंने कहा, किसी ने रोका तुम्हें। रोका था गेट पर, मालूम नहीं कौन था। कहने लगा, कहाँ जा रही हैं आप। मैंने कहा, आपके बाप के पास। वो अपना मुंह लेकर अंदर चला गया। ऐसे कहीं खड़ी रहती तो शायद और लोग भी यही पूछते। शायद कोई ये भी कह देता कि बाप को गोली मारो, हमारे साथ चलो। मैंने एक टैक्सी वाले से बात की। उसने मेरे लहजे से समझा कि मैं सख्त नशे में हूँ। कहने लगा, इतनी रात कहाँ जाओगी बुलबुल। मैंने कहा, क्या तू बुलबुला है। अगर तू बुलबुला है तो बुलबुल तेरे साथ जाएगी, मगर ये बता दे कि तू पानी का बुलबुला है या बबल गम का। बस वो खुश हो गया। उसने कहा कि अच्छा पीछे बैठ जाओ। मैं उसके साथ बैठी थी तो उसके ऊपर गिर रही थी। उसने मुझे पीछे बिठाने की बल्कि लिटाने की कोशिश की। मैंने उसे एक हाथ मार के अपनी जगह लिटा दिया। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं। सब आंखों वाले मुझे ही देख रहे थे। वो बोली, मेरा मतलब था किसी ने तुम्हें डकैती और अगवा की ये वारदात करते हुए तो नहीं देखा। अगर कोई देख रहा था तो मैंने उसे नहीं देखा। नाजो ने कहा, कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है ना। कम से कम 1 दर्जन गाड़ियां हमारे पीछे चल रही हैं। ये कैसे मालूम हो सकता है कि कौन पीछा कर रहा है। अभी मालूम हो जाता है, नाजो ने कहा, और टैक्सी को रेस के घोड़े की तरह भगाना शुरू कर दिया। रात के वक्त सड़कें खाली थी। बहुत जल्द हम एक सुनसान रास्ते पर जा निकले। मेरी नज़रें पीछे लगी हुई थी। सिर्फ 10 मिनट में मुझे मालूम हो गया कि हमारे ताकुब में कोई नहीं है। आधी रात की फ़ज़ा में समंदर की नमी और बू दिन से ज़्यादा महसूस होती थी। ऐसे समत का तयन किए बगैर मत दौड़ती जाओ, मैंने कहा। नाजो बोली, समत का तयन तो मैंने बहुत पहले कर लिया था। हम समंदर की तरफ ही जा रहे हैं। तुम्हारा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। अच्छा तुम बताओ, कुतुब सितारे की मदद से देखो, शुमाल किधर को है। नाजो ने कहा, पहले तुम बताओ कि कुतुब सितारा कहाँ है। मैंने कहा। नाजो ने कहा, होगा कहीं इधर ही। आसमान पर बादलों का गुबार है, इसलिए साफ नजर नहीं आ रहा है। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, किसी से पूछ लेना चाहिए। क्या जरूरत है। वो बोली, क्या तुम समंदर को सुन नहीं सकते। मैंने गौर से सुनने की कोशिश की, मगर मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने कान में उंगली डाल के हिलाई और कहा, मुझे तो समंदर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। कमाल है। नाजो ने कहा, मुझे भी सुनाई नहीं देती, मगर कोई बात नहीं। मेरी छठीस कहती है कि हम ठीक जा रहे हैं। ऐसी की तैसी तुम्हारी खबरदार। जो मेरी छठीस को कुछ कहा। मैंने कभी कुछ कहा है तुम्हारी छठीस को। उसी वक्त गाड़ी ने 1-2 झटके लिए।
اس کا انجن کھانس کے بند ہو گیا، پھر چلا اور رک گیا۔ پیٹرول ختم ہو گیا۔ نازو نے معصومیت سے کہا، یہ اطلاع نہیں دی تمہاری چھٹی اس نے؟ میں نے کہا، میری چھٹی اس کوئی آئل میٹر نہیں ہے۔ وہ خفا ہو کے بولی، آئل میٹر تمہارے سامنے ڈیش بورڈ پر تھا۔ میں نے کہا، اس کا کانٹا خراب ہے۔ میں جلا کے نیچے اترا۔ سڑک کے دونوں جانب پام کے درختوں کی قطاریں تھیں اور جدید وضع کی کوٹھیاں تھیں۔ یہ خواہش کے طبقے کا رہائشی علاقہ تھا۔ خواہش اپنے ایئر کنڈیشنڈ بیڈ رومز میں سو رہے تھے۔ کوٹھیوں کی بیرونی لائٹس چل رہی تھی اور بند دروازوں کے پیچھے زندگی کے آثار مفقود تھے۔ میں نے ہمت کر کے ایک گیٹ کھٹکھٹایا۔ سینما کی ٹکٹ گھر جیسی کھڑکی کھول کے ایک گورکھے نے مجھے گھورا۔ کیا مانگتا ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس یہ بتا دو کہ سمندر کی طرح۔ وہ مجھے سخت مشکوک نظروں سے گھورتا رہا۔ کیسا بات بولتا، سمندر ادھر ہی ہے جدھر تھا۔ سمندر سالہ کدھر جائے گا؟ ابھی تم بولو، تم کو یہ آسمان نظر آتا؟ میں نے کہا، مجھے آسمان پر نہیں جانا ہے، فی الحال سمندر کے کنارے پہنچنا ہے۔ بابا کون سا سمندر؟ سمندر کا بہت نام ہے، چوپاٹی، جوہو، میرین ڈرائیو، صرف ڈوبنا ہے تو اسی سڑک پر سیدھا جاؤ۔ اس نے کھٹاک سے کھڑکی بند کر دی۔ میں نے اس نے سلوک کا برا نہیں مانا کیونکہ راستہ اس نے بہرحال بتا دیا تھا۔ میں واپس سڑک پر پہنچا تو ٹیکسی کا انجن چل رہا تھا۔ تم تو مکینک بھی ہو؟ میں نے کہا، کیا خرابی ہو گئی تھی؟ نازو نے کہا، کوئی خرابی نہیں تھی، پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے دروازہ بند کیا۔ پھر اتنی دیر میں تم نے تیل کہاں سے نکال لیا؟ اس نے کہا، ڈکی میں سے۔ میں سمجھ گیا کہ ڈکی میں ٹیکسی ڈرائیور نے اس قسم کی صورتحال کے لیے فالتو پیٹرول کسی جیری کین میں ڈال رکھا ہوگا۔ وہ سب جن کی گاڑیوں کے آئل میٹر کام نہیں کرتے، اگر احتیاط پسند ہو تو یہی کرتے ہیں۔ تمہاری چھٹی اس کے بارے میں وہ سب خیالات واپس لیتا ہوں جن کے اظہار پر تم نے پابندی لگا دی تھی۔ یہ سڑک واقعی سمندر کی طرف لے جاتی ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ وہ کون سا سمندر ہے، بحر الکاہل یا کوئی اور۔ سمندر وہی ایک ہے جیسے زمین ایک ہے، اس کو الگ الگ نام ہم نے دیا ہے۔ نازو نے فلسفیانہ لہجے میں کہا۔ میں نے نہیں دیا، میں نے احتجاج کے انداز میں کہا، میں انسانوں کی بات کر رہی تھی۔ نازو نے مسکرا کے کہا، رات کے 1:15 میں نے کسی ساحلی بستی کے آثار دیکھے اور نازو سے ٹیکسی وہیں روک دینے کے لیے کہا۔ دور سے نیم روشن افق کے پس منظر میں یہ مچھیروں کے جھونپڑے نظر آتے تھے۔ میں نے نازو کے اتر جانے کے بعد ٹیکسی کا رخ موڑا اور اسے واپسی کے راستے پر ایک پرلانگ دور لے گیا۔ اس طرح میں نے تھوڑا سا کنفیوژن پیدا کر دیا تھا۔ بعد میں کوئی ہمارا سراغ لگانے کی کوشش کرتا، اسے ٹائروں کے نشانات ایک خاص مقام سے واپس جاتے دکھائی دیتے۔ اس کے بعد کوئی سراغ نہ ملتا کہ ہم دائیں طرف گئے یا بائیں طرف، اور سیدھے گئے تو کیسے گئے۔ تاہم مجھے امید تھی کہ ٹیکسی ڈرائیور عقل مند ہوگا تو ہوش میں آتے ہی اللہ کا شکر بجا لائے گا کہ جان سمیت ہر چیز بچ گئی اور بھاگ جائے گا۔ بولے گا تو پولیس کے ہاتھوں بھی خوار ہوگا۔ 100 پیاز کھا چکا 100 جوتے بھی کھائے گا۔ ایک فرلانگ دوڑ کر میں نازو کے پاس پہنچا تو بری طرح ہانپ رہا تھا۔ نازو ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، 1 فرلانگ تو کیا 1 گز دوڑ کر دکھاؤ؟ میں اور محسن 3 میل دوڑے تھے۔ نازو نے آ بھر کے کہا، ہائے کیا چیز تھی جوانی بھی۔ مجھے پھر ہنسی آ گئی۔ چلو اب دیر مت کرو، یہ لو کپڑے۔ میں نے بریف کیس میں سے ایک بنڈل نکالا۔ یہ کہاں سے آئے؟ نازو نے حیرانی سے ٹائٹ فٹ کالی پتلون اور ٹی شرٹ کو دیکھا۔ جہاں سے یہ آئے۔ میں نے اپنے کپڑوں کی نمائش کی۔ اب یہ لباس فاخرہ بدلو۔ ویسے تو تم ہر لباس میں خوبصورت ہو، مگر یہ شب رنگ لباس بھی آزماؤ جو رات کی ضرورت ہے۔ نازو نے ادھر ادھر دیکھا۔ اچھا، میں ادھر والے ڈریسنگ روم میں چلی جاتی ہوں، تم ادھر جاؤ۔ میں نے کہا، فکر مت کرو، میں خود بہت شرمیلا ہوں۔ 5 منٹ بعد میں نے اسے دیکھا تو وہ مجھے چست لباس میں زیادہ ہی مختصر لگی، مگر اس کے جسم کے سارے قاتل خطوط بھی زیادہ نمایاں نظر آئے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ شرما کے بولی۔